الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ آج سیدنا داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ گفتگو آپ احباب کو گوش گزار کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کا دین اسلام مختلف طبقوں کے ذریعے دنیا کے اطراف و اکناف تک پھیلا، جن میں ہمارے مجاہدین، علماء ربانیین اور تاجران، جو کہ یہ تین طبقہ سر فہرست ہے، جن کی تبلیغ کے نتیجے میں، کوشش و کاوش کے نتیجے میں دین دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچا. ان تین طبقوں میں سیدنا داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کا جو شمار ہوتا ہے وہ علماء ربانیین، صوفیاء دین کے طبقے میں ہوتا ہے. داتا علی حجویری علیہ الرحمہ 400 ہجری میں غزنی کے ایک قصبے حجویر میں پیدا ہوئے اور اپنے گھر میں بہترین تربیت پائی. پھر حصول دین اور علم کے لیے مختلف ملکوں، شہروں کے آپ نے سفر طے کیا، اور آپ کی اکثر زندگی سفر میں گزری. اس وقت علم کے، ظاہری علم، باطنی علم کے مرکز تھے، خراسان تھے، بغداد تھا، ماوراء نہر کا علاقہ تھا. ان تمام جگہوں پر آپ نے حصول علم کے لیے سفر کیا. دیکھیے یہ تصور آج ہمارے یہاں ایک دم غلط
الٹ کر کے رکھ دیا گیا کہ تصوف کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جس طرح علم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علم اس کے بغیر انسان روحانیت کے دوسرے منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت دور دراز کے سفر طے کیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کئی سفر طے کیے انہوں نے، اور بہت سے ملکوں کے سفر کیے، شہروں کے سفر کیے، چنانچہ اسی دین کو قائم کرتے ہوئے داتا مجبری علیہ الرحمن اسی دین کو قائم کرتے ہوئے حصول علم کے لیے بہت سے شہروں اور بہت سے قصبوں میں سفر کیا، اور اس کے لیے آپ کے اساتذہ کا شمار مشکل ہے۔ پھر حصول علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو ہے استادوں میں بڑا نام ابوالقاسم درانی علیہ رحمہ کا آتا ہے۔ پھر حصول علم کی تکمیل کے بعد آپ جو ہے ریاضات مجاہدات کے لیے روحانی علم، روحانی منازل طے کرنے کے لیے پھر آپ ابوالفضل علیہ رحمہ کی صحبت میں گئے، اور آپ کی صحبت میں رہے، ابوالفضل علیہ رحمہ کی صحبت میں رہے، اور ریاضات مجاہدات کرنے کے بعد خاص تربیت کی حضرت ابوالفضل علیہ رحمہ نے داتا علی حجویری علیہ رحمہ، اور پھر جب تربیت مکمل ہو گئی، ارشاد فرمایا کہ جاؤ لاہور کی سرزمین پہ جاؤ۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں شیخ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا کہ یہ جدائی برداشت نہیں ہے، آپ کے بغیر میں وہاں پر کس طرح رہوں گا۔ حضرت شیخ ابوالفضل علیہ رحمہ نے فرمایا اب جو تم نے حاصل کیا علم ظاہری، علم باطن، اب یہ اللہ کی مخلوق کو بھی پہنچا، چنانچہ جاؤ لاہور میں، وہاں پر لوگوں کی دین کی تبلیغ کرو، ان کے نفس کے، ان کے دل و دماغ کے احوال کی اصلاح کرو۔ چنانچہ 2 مہینے کی مسافات طے کرنے کے بعد داتا علی حجویری علیہ رحمہ جب لاہور تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لاہور میں ایک جنازہ اٹھا ہوا جس میں کثیر الخلقت لوگ، وہ شیخ حسین زنجانی علیہ رحمہ کا جنازہ ہوتا ہے، جو کہ حضرت شیخ حسین زنجانی علیہ رحمہ کی ابوالفضل علیہ رحمہ کے مرید، یہ کہہ لے کہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر بھائی تھے۔ تو پھر حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اس مناسبت سے، اس تعلق کی بنیاد پر آپ کی تجہیز و تدفین میں حصہ لیا اور جنازہ ادا فرمائی، اور اس کے بعد سپرد خاک کیا۔ پھر داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مسجد تعمیر کی، اور وہاں لوگوں کو درس دیتے رہے، وہاں لوگوں کو علم دین کا پیغام پھیلاتے رہے، لوگوں کی احوال کی، نفس کی، دل و دماغ کی اصلاح کرتے رہے، اور تبلیغ دین کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ انہی درس میں چونکہ بہت سے موضوعات پر درس ہوتا تھا، تو آج جس درس کا، جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ایثار تھا۔
داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے قربان کر دے۔ اگر قربان نہیں کرے گا تو وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جو ہے ظاہر کے کثافتوں میں لتڑا رہے گا، روحانیت کی ترقی نہیں ہو پائے گی، انسان اپنے آپ کو ہلکا نہیں محسوس کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے درس دیا، اور پھر ایثار کے بارے میں 3 بڑے بزرگوں کا واقعہ بیان فرمایا، جن میں ابو الحسن نوری علیہ رحمہ، ابو حمزہ علیہ رحمہ اور حضرت رقام علیہ رحمہ، یہ 3 اشخاص کے واقعات بیان فرمائے۔ خلیفہ وقت کے غلام نے جا کے شکایت کر دی کہ یہ 3 لوگ، یہ 3 اشخاص جو ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بے دینی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، خدا را آپ اس پر جو ہے ایکشن لیجیے۔ خلیفہ وقت نے حاکم شہر کو حکم دیا کہ یہ 3 اشخاص جو ہیں ان کو دربار میں طلب کیا جائے، اور ان کی گردن جو ہے ان کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی جائے۔ حاکم شہر ان کو گرفتار کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم لوگ لوگوں کے دین ایمان خراب کر رہے ہو، لوگوں کو دین سے بیگانہ بنا رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ حاکم شہر سے یہ خبر جو آپ تک پہنچی ہے یہ جھوٹ ہے۔ حاکم شہر نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے عہد کر لیا وقت کیسا بھی ہو ہم سچ بولیں گے۔ جلاد کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ ادھر سے آواز آتی ہے ابو الحسن نوری علیہ رحمہ کی کہ پہلے میری گردن کاٹو، پہلے میری گردن کاٹی چلے۔ تو جلاد کہتا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تمہارے حواس جو ہے باختہ تو نہیں ہو گئے، حواس باختہ تو نہیں ہو گئے، اوسان خطا تو نہیں ہو گئے، یہ کیا بات کر رہے؟ تمہیں پتہ نہیں تلوار کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کون سی ایسی چاشنی نظر آ گئی؟ ابو الحسن نوری علیہ رحمہ نے فرمایا یہ ایثار ہے، گردن تو کٹنی ہے، میں چاہ رہا ہوں پہلے میری گردن کٹ جائے، اتنے وقت تک میرے بھائی کی گردن بچی رہے۔ میں اس لیے یہ ایثار، یہ قربانی اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہی کے اندر ہے، دنیا کے اندر بندہ ایثار کرتا ہے، آخرت میں جا کر پھر اللہ کی قربتیں ملیں گی، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا کے اندر صرف جو ہے یہ عمل کیا جا سکتا ہے ایثار۔ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، جلاد یہ کیا معاملہ؟ یہ تو کہہ رہے پہلے میرے گردن۔ یہ ظاہر بات ہے کوئی جو ہوگا پسند شخص وہ یہ نہیں چاہے گا کہ دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر پہلے میری گردن کاٹی جائے۔ حاکم شہر سارے مناظر دیکھ رہا تھا، اس نے منع کر دیا، کہا روک دو۔ پھر حاکم شہر نے خبر دی خلیفہ وقت کو، یہ تو عجیب و غریب لوگ کہ گردن کاٹنے کا معاملہ آیا تو ہر ایک ان میں سے بول رہا پہلے میری گردن کاٹی جائے پھر دوسرے کی کاٹی جائے۔ خلیفہ نے کہا ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسے اخلاق کے مالک، ایسے ایثار سے کام لینے والے اشخاص بھی رہتے ہیں۔ اس کو دربار میں طلب کیا اور دربار میں بلایا اور کہا کہ
پھر لوگوں نے بھی گواہی دی، یہ لوگ ایسے نہیں، الزام ان پہ غلط لگایا گیا ہے۔ حاکم وقت کو پتہ چلتا ہے یہ تو وقت کے عظیم بزرگ لوگ ہیں۔ اب خاطر مدارت کی خواہش کرتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا تحفے تحائف دیے جائیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت رقام کہتے ہیں اے بادشاہ وقت، ہماری جو خواہش ہے وہ تو پوری کر سکتا ہے، وہ ہماری خواہش کو پوری کرتا ہے۔ بادشاہ تو پھولے نہیں سمایا کہ یہ لوگ کچھ مانگیں گے، یہ اپنی حاجت جو ہے میرے سامنے پیش کریں گے، کہ یہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھیں گے۔ اتنے میں جو ہے ابو حمزہ علیہ رحمہ نے کہا ہماری خواہش یہ تو جلد از جلد ہمیں چھوڑ دے، بس پھر دربار میں ہمیں نہ طلب کرنا، بس جلد چھوڑ دے، ہم یہاں سے جلدی سے تیرے پاس سے چلے جائیں، جلدی سے تیرے پاس سے چلے جائیں۔ داتا علی اجمیری علیہ رحمہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ تو آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس برائی کو ہم برائی ہی نہیں سمجھ رہے، اس عیب کو تو ہم کوئی عیب ہی نہیں سمجھ رہے کہ خواہشات نفسانی کو ترجیح دی جائے، باقی تمام کے حقوق جو ہے غصب کر لی جائے۔ اور یہ تو ایثار ہے، ہم تو دوسروں کا حق کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے صوفی کی صحبت، صوفی کی تعلیم، صوفی کی سنگت، کہ وہ نفس کو اس کی اصلاح ایسی کرتا ہے کہ نفس کے اندر جو خواہشات ہوتی ہے، اور جب کی خواہشات کے نتیجے میں جو دوسرے بھائی کی حق تلفی ہوتی ہے، جو دوسرے بھائی کی حق تلفی ہوتی ہے اس کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ داتا علی اجمیری علیہ رحمہ ایثار کے موضوع پر ان بزرگان دین کا قصہ بیان فرماتے ہیں، پھر آگے چل کے بھی بیان فرماتے ہیں ایثار کیا ہے۔ 10 صوفیوں کا 10 بزرگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بزرگ بیاباں میں جاتے ہیں، اور بیاباں جو بہت لمبا ہوتا ہے اور دھوپ کی تپش شدید ہوتی ہے، اور پانی کا کہیں کہیں وجود نظر نہیں آتا، کہیں کہیں وجود نظر نہیں آتا دور تک، اور پھر آہستہ آہستہ پانی ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر آخر میں اتنا پانی بچا کہ ایک شخص کو کفایت کر سکتا ہے، ایک شخص کو کفایت کر سکتا ہے، باقی سب کی جان بنی ہوئی ہے۔ اب پہلے شخص کو پانی پیش کیا گیا، یہ داتا علی اجمیری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے صوفی بزرگ کو پانی پیش کیا گیا، اس نے دوسرے بھائی کو پیش کیا، ان کا انتقال ہو گیا، پہلے کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے کو جب پیش کیا، دوسرے نے تیسرے کو پیش کیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا، تیسرے نے چوتھے کو پیش کیا، تو تیسرے کا انتقال ہو گیا، چوتھے نے پانچویں کو پیش کیا، پانچویں کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ جب 9ویں نے 10ویں شخص کو پیش کیا، 9ویں کا انتقال ہو گیا، 10واں آدمی پانی پی گیا، 10واں آدمی پانی پی۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو جو 10ویں شخص تھے یہ بچ گئے، ان کی جان بچ گئی۔ جب یہ اپنوں میں آئے اور ان 9 لوگوں کا قصہ بیان کیا، 9 افراد کا واقعہ بیان کیا، کسی نے 10ویں شخص سے سوال کیا تو آپ نے پانی کیوں پی لیا؟ آپ نے کیوں پانی پی لیا؟ 10ویں شخص نے فرمایا کہ میں 10واں تھا اور آخری تھا، میرے بعد کوئی 11واں نہیں تھا جس کو میں پانی ایثار کرتا، اب مجھے پینا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر اب میں نہیں پیتا، 9 کا انتقال ہو گیا تھا، اگر اب میں نہیں پیتا تو یہ خودکشی ہوتی، اور خودکشی کے لیے
پھر مجھے اس کے جواب دہی دینی پڑتی، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور باقی نو نے جو نہیں کیا وہ ایثار تھا، وہ ایثار قربانی تھی، اپنے بھائی کے لیے انہوں نے ایثار کیا۔ اس ایثار کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ عظیم بزرگ تھے جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، یہ ان کے مقام کے شایان شان تھا۔ لیکن اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات نفسانی کے لیے جو اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا جو بڑا نقصان کر جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی نحوستیں ہیں، اس کی نحوستیں ہیں جو انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندے صوفیاء اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ایثار پر سبقت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قربانی پر سبقت لے جاتے ہیں کہ اس ایثار کا ثواب مجھے ملے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے، اس برداشت میں، ایثار میں مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے کتنے روحانی مقامات طے ہو جاتے ہیں، کیسے راز پاش ہوتے ہیں۔ چنانچہ داتا علی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روحانی راز مجھ پہ افشا نہیں ہو رہا تھا، میں نے ریاضات مجاہدات کیے، یہاں تک کہ اگر مجھ میں میرے کو کوئی مشکل پیش آتی، راز افشا نہیں ہوتا، مقام طے نہیں ہوتا، تو میں حضرت ابو یزید کی قبر انور پر جاتا اور پھر وہاں پر میں جو ہے مراقبہ کرتا اور وہیں پر رہتا، تو وہ راز فاش ہو جاتا، مجھ پہ واضح ہو جاتا۔ کہا ایک دن ایسا ہوگا، میں نے ریاضات کی، مجاہدات کی، اور ابو یزید علیہ رحمہ کی قبر انور پہ بھی حاضر ہوا، مراقبے میں بھی گیا، نوافل بھی پڑھی، راز افشا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں ایک قریے میں گیا، وہاں چند درویش تھے، انہوں نے اپنے درویشانہ لباس عالی شان زیب تن کیے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ ہو گیا، ان کے ساتھ چلتا رہا، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر گیا میں، وہاں پر ڈبل اسٹوری تھی کہ اوپر چھت تھا، نیچے تھا۔ ان لوگوں نے، میرے پاس پھٹے پرانے پیون زدہ کپڑے تھے اور ان کے پاس لباس فاخرہ تھا، اب وہ مجھے کھانے کے لیے جو دیا، جب اس مقام پر رکے، وہ چھت پہ تھے اور میں نیچے تھا، یعنی اوپر کی منزل میں تھے، میں نیچے کی منزل میں تھا، اور کھانا اتنا عالیشان تھا کہ اس کی خوشبو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے بلایا اور باسی، بالکل باسی روٹی مجھے کھانے کو دی، میں اللہ کی نعمت سمجھ کے وہ کھانا شروع اس کو کھانا شروع کیا، اور وہ تربوز یا خربوزہ کھا رہے تھے، وہ کھا کھا کے چھلکے میرے اوپر پھینک رہے تھے، میرے اوپر پھینک رہے تھے۔ دل میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے میں ان سے بدلہ نہیں لے رہا، صرف اللہ والوں کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی ہے، میں صبر کیے جا رہا ہوں، ان کی تمام مشکلوں کو برداشت کر رہا ہوں، اذیتوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں ان اذیتوں مشکلوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا، جو میرے مقامات طے نہیں ہو رہے تھے، جو راز مجھ پر واضح نہیں ہو رہے تھے، کئی راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ واضح فرمایا۔ یہ ہوتا ہے وہ مقام۔ آج ہم ایثار کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، آج ہم صبر کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، بالکل ہم ایسی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے میں یہاں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ، لیکن ہم سے وہاں پہ بھی صبر نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بڑا آدمی ہو،
چھوٹا ہے تو بڑے کی بڑائی کو رکھتے ہوئے ہم صبر کر لیں، ہم سے صبر نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بزرگ ہے، ہم اتنا احسان نہیں کرتے کہ دوران سفر جو ہے انہیں اپنی سیٹ دے دیں۔ ہمارے اندر سے صبر اور ایثار کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صوفیہ اکرام دیکھیں، آج ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو جتنا غصہ کر لے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتا ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں، عجیب حال ہے ہمارے تصوف کے معیار کا، کہ جو جتنی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو اور نہایا ہوا نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی پہنچا ہوا آدمی۔ نہیں، یہ علماء ربانی جین ہوتے ہیں۔ علماء ربانی جین جو فرائض واجبات پر عمل کرتے کرتے پھر اس کے بعد مستحبات پر ایسے پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھی فرائض کا درجہ دے دیتے ہیں اور اس میں بھی ان کے منازل طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا بزرگ وہی ہے جو اچھی تعویذ دے دے۔ ہم تو بس اس لیے عمل کی اصلاح نہ ہو، اخلاص پیدا نہ ہو، بس ہمیں اپنے معیار کا بزرگ چاہیے، ہمیں اپنے معیار کا جو ہے وہ صوفی چاہیے، لہذا ویسے ہی ملتا، معیار ایسا نہیں ہوتا۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت، بتائیے آج صدیاں گزر گئیں، شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہو کہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی قبر مبارک پر تلاوت نہ ہوتی ہے۔ آپ کو بتائیے، اللہ نے جس کو موقع دیا وہاں جانے کا، بتائیے کہ فجر کے وقت جائیں، فجر سے پہلے جائیں، رات کے کسی پہر جائیں، دن کے کسی پہر جائیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی برگزیدہ ہستی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ میرے پاس دنیا طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، دنیا فانی چیز ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کوئی اس لیے نہیں آتا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کروانے کے لیے نہیں آتا، علم و حکمت لینے کے لیے نہیں آتا مجھ سے، وہ آتا ہے دنیا کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا فانی شے ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمیں سکھا دیا کہ بزرگان دین کی صحبت میں جائیں تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے، ہمارے جب معیارات بدل گئے، ہمیں اپنے ذہن کا صوفی چاہیے تو ویسے ملنا، ہم زندگیاں لگا دیتے ہیں، ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوتی، زندگیاں لگا دیتے ہیں، ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوتے۔ ایک شخص لوگوں کو حقوق مار رہا ہے اور اپنے جو اس نظام میں پہنچے ہوئے بزرگ ان کی صحبت میں گزار دیتا، سال گزار دیتا، اس کی یہ اصلاح نہیں ہوتی، بے نمازی ہے، وہ چکر لگاتا رہتا ہے بزرگ کے پاس، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ذرا غور کریں، ہم کہیں ہمارے رابطے میں نقص تو نہیں ہے، ہمارے رابطے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بزرگان دین کے پاس چور ڈاکو بھی ولی ہو جاتے تو یہ ان کی کرامت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج دیکھیں، آج تو ہمارا جو نظریہ ہو گیا ہے نا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی خانقاہ سے وابستہ ہو گیا، وہ اپنے غلط کام پر اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے بھائی میں تو فلاں بزرگ سے وابستہ ہو گیا، اب جنت تو ملے گی، پکی ملے گی۔ یہ ہوتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہونا ہماری ہلاکت کا سامان ہے۔ ہماری بھلائی کب ہوگی کہ ہم خانقاہ سے وابستہ ہو، ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہمارے روح میں پاکیزگی آئے، دل میں نرمی آئے، تو سمجھ لیں کہ اس خانقاہ سے ہمیں فیض مل رہا۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اخلاق نہ سنورے، ہم عبادت کی طرف رغبت نہ کریں، تو سمجھ لیں ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اپنے حال ذات پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات سے یہ پہلو ملتے ہیں، اس پہ
اور اس میں سراپا بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق